جواب تسلیمی کہا جاتا ہے۔ کبھی جواب سوال کا انکار کر کے کیا جاتا ہے کہ سوال ہی غلط ہے۔ اس طرح کے جواب کو انکاری جواب کہا جاتا ہے۔ حضرات علماء نے فلسفہ کے اس اعتراض کا تسلیمی اور انکاری دونوں طرح سے جواب دیا ہے۔ اب دونوں جواب کو ذرا سا سمجھو ٹھکانے سے۔ تسلیمی جواب ایک تو امام نووی نے دیا ہے رحمۃ اللہ علیہ، ان کے جواب کا حاصل یہ ہے، انہوں نے فلاسفہ کے اس اعتراض کو تسلیم کر لیا، مان لیا کہ ٹھیک تمہارا اعتراض ہے۔ جواب یہ دیتے ہیں کہ یہاں خروج کے حقیقی معنی مراد نہیں ہے، کہ خروج کے مجازی معنی مراد ہیں۔ کیا معنی مجازی خروج کے؟ یہاں خروج کے معنی ہیں عفو اور مغفرت کے۔ گناہ کے نکلنے کا مطلب یہ کہ اللہ میاں معاف کر دے گا، یہ مطلب نہیں ہے کہ گناہ ایک جگہ سے نکل کر دوسری جگہ چلا جائے گا، یہ حقیقی معنی مراد نہیں۔ کون سے معنی ہو گئے؟ معنی مجازی۔ تو اعتراض تمہارا ہے معنی حقیقی پر، اور مراد ہمارا حقیقی معنی ہے نہیں، معنی مجازی ہے۔ لہذا امام نووی نے یہ تعویل کر کے فلاسفہ کو جواب دے دیا۔ اسی کو کہا جاتا ہے مجاز مرسل، علم معانی کی کتاب میں پڑھے ہو۔ حقیقت اور مجاز کے درمیان تشبیہ کے علاوہ اور کوئی علاقہ ہو تو اس کو مجاز مرسل کہا جاتا ہے۔ امام نووی نے خروج کو معنی میں کس کے لے لیا؟ عفو اور مغفرت کے معنی میں لے لیا، جو معنی مجازی ہے، لہذا کوئی اعتراض پیدا نہیں ہوتا۔ قاضی ابو بکر ابن عربی شارح ترمذی، یہ مالکی المسلک ہے، ان کا بھی حوالہ بہت آتا رہے گا ترمذی میں۔ انہوں نے جواب ایک دوسرے انداز پر دیا، یہ بھی مجازی ہی معنی مان کر کے جواب دے رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے گناہوں کی معافی کو مکمل وضو پر معلق کر دیا کہ وضو کرو گے تو تمہارے اعضائے وضو سے گناہ نکل جائیں گے، تو گناہ کا نکلنا کس پر معلق ہوا؟ وضو کے اوپر معلق ہوا۔ اسی بات کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بطور تشبیہ کے بیان کیا۔ کیا تشبیہ بیان کیا؟
حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وضو کرنے سے گناہ اس طرح سے نکل جاتا ہے جیسے کہ کوئی جوہر اپنی جگہ سے نکل جاتا ہے۔ گویا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مسئلے کو سمجھانے کے لیے مثال کے طور پر فرمایا۔ نکلنا حقیقت نہیں ہے بلکہ بطور مثال کے ہے۔ کیا مطلب ہوگا اس کا؟ پورے حدیث کا ترجمہ مقصد کیا ہوا کہ وضو کرنے کے بعد گناہ اس طرح نکل جائے گا جیسے کہ جوہر نکل جاتا ہے۔ یوں کہو کہ گناہ اس طرح معاف ہو جائے گا جیسے سمجھو کہ وہ گناہ وہاں سے نکل گیا۔ تقدیر عبارت ہو جائے گی اوفیت محیت کا انہا خرجت، یہ تقدیر عبارت ہو جائے گی۔ وضو کرنے پر گناہ مٹ جائے گا، معاف ہو جائے گا، اس طرح معاف ہوگا جیسے کہ نکل گئی ہو کوئی چیز۔ یہ بطور تشبیہ کے ہے، مثال دے کر کے سمجھانا مقصد ہے، حقیقت مراد نہیں۔ اب کچھ سمجھ میں آیا؟ تشبیہ کے طور پر جہاں بات ہوتی ہے اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ جی زور سے بولو۔ استعارہ کہا جاتا ہے۔ شکل اس کی ہوئی غفیت، غفرت، یہ ہے مشبہ، اور خرجت ہے مشبہ بھی۔ بتلاؤ کہ یہاں کس کو ذکر کیا، کس کو حذف کر دیا؟ کلام میں کون مذکور ہے؟ مشبہ بھی۔ خرجت مذکور ہے اور غفیت غفرت کلام کے اندر محذوف ہے۔ بولا گیا مشبہ بھی لیکن مراد کیا ہے؟ مشبہ ہے۔ یہی استعارہ ہے نا جی۔ گویا قاضی ابو بکر ابن عربی بجائے مجاز مرسل ماننے کے اس کو کیا مان رہے ہیں؟ استعارہ مان رہے ہیں۔ بات قریب قریب ایک ہی، مجاز ہی کے معنی یہ لے رہے ہیں۔ وہ علاقہ تشبیہ کا مان رہے ہیں، امام نبوی تشبیہ کے علاوہ جز کل وغیرہ اور چیزوں کا علاقہ مان رہے ہیں۔ دونوں جواب کا حاصل، یعنی معنی مجازی مراد ہے خرجت کے، حقیقی معنی مراد نہیں۔ یہ تو دو جواب۔ کون سا جواب ہوا؟ تسلیمی، مان لیا ان دونوں نے، اور مان کر تعویل کر دیا کہ حقیقی معنی نہیں ہے، مجازی معنی ہے۔ لیکن یہ جواز کو محققین نے پسند نہیں کیا۔ اب یہ یاد آ جائے تو بہت سے فلسفیوں کے اعتراضات جو قرآن حدیث پر، وہی جڑ سے دور ہو جائے۔ انکاری جواب۔ اب تسلیمی جواب دو کو چھوڑ دیا ہم نے، اب آؤ انکاری جواب پر۔ حافظ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے قوت المغتزی، ایک کتاب انہوں نے تعلیق ترمذی پر لکھی ہے، قوت المغتزی، اس میں انہوں نے فلاسفہ کے اس اعتراض کا جواب دیا۔ ان کے جواب کا حاصل یہ ہے، خراجت کے معنی مجازی نہیں بلکہ حقیقی ہی معنی مراد لو۔ امام نبوی اور قاضی ابو بکر کی تعویل کرنے کی ضرورت نہیں۔ جب معنی حقیقی بن سکتے تو معنی مجازی کی ضرورت کیا ہے؟ قاعدہ کیا پڑھا ہے؟ الحقیقت اولا من المجاز،
جب حقیقت اولا ہے تو حقیقت چھوڑ کر کے غیر اولا کیوں ہم مراد نے؟ حافظ جلال الدین فرماتے ہیں کہ خرجت کے حقیقی ہی معنی مراد لو، معنی مجازی مراد مت لو۔ سوال پیدا ہوگا کہ یہ گناہ جوہر تو نہیں ہے، یہ محسوس تو نہیں ہوتا ہے، یہ ایک سوال پیدا ہوا۔ حافظ جلال الدین سیوطی فرماتے ہیں کہ بھائی گناہ جوہر ہے، عرض نہیں ہے، گناہ محسوسات میں سے ہے، یہ غیر محسوسات میں نہیں ہے۔ تم بھی کہو گے کہ یہ گناہ محسوس کہاں ہوتا ہے؟ حافظ جلال الدین فرماتے ہیں کہ حدیث میں آتا ہے کہ بندہ جب گناہ کرتا ہے تو اس کے دل کے اندر سیاہ نقطہ بیٹھ جاتا ہے، دل اس کا کالا ہو جاتا ہے، دل میں سیاہ نقطہ آ جاتا ہے۔ اگر وہ توبہ کرتا ہے تو دل صاف ہو جاتا ہے، اور پھر اگر کرتا ہے تو سیاہی اور بڑھتی ہے، بڑھتے بڑھتے پورے دل کو گھیر لیتی ہے۔ یہ جانتے یہ وہی سیاہی ہے، کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، یہ ران یہی دل کی سیاہی ہے جی۔ آگے تم کو اگر شبہ پیدا ہو کہ بھئی دل کی سیاہی تو ہم کو نظر نہیں آتی ہے، ہم تو نہیں دیکھتے ہیں کہ دل سیاہ ہے، چلو تم کو دل کی سیاہی نظر نہیں آتی تو ہم دکھلاتے تم کو سیاہی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حجر اسود جنت کا پتھر ہے، جنت سے یہ لایا گیا ہے، اور بالکل صاف شفاف، دودھ سے زیادہ صاف ستھرا تھا، کہیں پر ذرا بھی داغ دھبا نہیں تھا۔ انسانوں کے گناہ نے اس پتھر کو کالا کر دیا۔ آج حجر اسود کو دیکھو، پورا کا پورا پتھر کیا سیاہ ہے۔ یہ حدیث کیا کہتی ہے؟ یہ پتھر کی سیاہی یہ بنی آدم کے گناہوں کا یہ اثر ہے۔ ایسا اندھا ہے جو پتھر کے اس گناہ کو اور سیاہی کو نہیں دیکھتا ہے۔ حافظ جلال الدین فرماتے ہیں کہ اگر انسان کے گناہ سے پتھر سیاہ ہو سکتا ہے تو انسانی گناہ سے انسان کا دل کیوں نہیں کالا ہوگا؟ پتھر سے زیادہ سخت دل انسان کا ہے، پتھر انسان کا دل نرم ہے، جب سخت چیز پر اثر ہو گیا تو نرم پر تو بدرجہ اولا ہوگا۔ کیا ایک بات معلوم ہوئی کہ جب پتھر پر اثر آ گیا تو دل پر بدرجہ اولا آئے گا۔ دوسری بات کیا معلوم ہوئی کہ جب دوسرے کے گناہ کا پتھر پر اثر آیا تو اپنے گناہ کا اپنے دل پر کتنا اثر آئے گا؟ سمجھ رہے ہو جی؟ اس لیے یہ کہنا کہ بھئی یہ گناہ عرض ہے، اس کا وجود نہیں ہے، یہ بالکل غلط ہے۔ کہ تم کہہ سکتے ہو کہ ہماری آنکھ کے اندر اتنی طاقت نہیں کہ گناہ کو دیکھ سکے، لیکن اللہ تعالیٰ نے بہت سے ایسے اہل اللہ کو پیدا کیا ہے کہ جو لوگوں کے گناہوں کو اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں۔ اس کو کہتے ہیں ارباب کشف، جن کو کشف ہوتا ہے وہ گناہوں کو اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں۔ تم نہ دیکھو، اللہ والے دیکھتے ہیں، ہم اس لیے نہیں دیکھتے کہ ہماری آنکھ میں اتنی طاقت نہیں۔ اللہ نے جن کی آنکھ میں طاقت دی ہے وہ دیکھ رہا ہے۔ تو یہ تو ایسا ہو گیا جیسے کہ 29 تاریخ کا باریک چاند ہے،
جن کی آنکھ میں بینائی کم ہوتی وہ نہیں دیکھ پاتے، لیکن جن کی آنکھ میں بینائی وہ کہتے وہ دیکھو وہ تو ہے۔ تب جو لوگ آنکھ کی بینائی کی کمزوری کی وجہ سے نہ دیکھ سکے، کیا وہ کہہ سکتے ہیں کہ تم جھوٹا دیکھ رہے ہو؟ وہ کیا کہے گا دیکھنے والا؟ ارے تمہاری آنکھ میں ویسی بینائی اگر ہوتی تو تم بھی دیکھ لیتے۔ اللہ نے تمہاری بینائی کے اندر کمی کر دی، اس لیے نہیں دیکھ پا رہے ہو۔ یہ گناہ بھی ایسی چیز ہے کہ جس کو ہر انسان نہیں دیکھ پاتا ہے، اللہ نے جس کی آنکھ کے اندر وہ بینائی دی ہے وہ دیکھتے ہیں۔ ایک بات ہو گئی جی۔ اس لیے عام لوگوں کے نہ دیکھنے سے لازم نہیں آتا کہ اس کا وجود ہی نہیں ہے، اور لوگ دیکھتے ہیں۔ دوسری بات، اس بے وقوف نے کہا کہ یہ گناہ عرض ہے، اس کا دیر تک وجود نہیں رہتا ہے۔ دیکھو یہ احمق فلاسفہ پہلے کیا کہتے تھے؟ آواز نکلتی ہے ختم ہو جاتی ہے، آواز عرض ہے، نکلنے کے بعد اس کا وجود نہیں رہتا، ختم ہو جاتی ہے۔ لیکن ہم تو دیکھ رہے ہیں کہ آج لوگوں نے، سائنسدانوں نے ٹیپ ریکارڈ پیدا کیا ہے۔ تم بولو، ٹیپ میں تمہاری آواز محفوظ ہو گئی۔ اگر آواز نکلتے ختم ہوتی تو ٹیپ میں کیا چیز جا کے محفوظ ہوئی؟ کیا معلوم ہوا؟ آواز نکل کر کے ختم نہیں ہوتی ہے۔ اگر ہم اس آواز کو کسی مشین میں محفوظ کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں، چنانچہ ٹیپ میں محفوظ کرتے ہیں۔ اور ان احمقوں کو سجھاؤ کہ اگر آواز ختم ہوتی تو ریڈیو کا وجود ہی نہیں ہوتا۔ ریڈیو کیا ہوتی ہے؟ نکلی ہوئی منہ کی آواز منتقل ہو جاتی ہے مشین کی طرف، اور اس کے ذریعے پوری دنیا میں اس کی آواز پھیل رہی ہے۔ اگر آواز نکل کے ختم ہوتی تھی، یہ جو آواز پھیل کہاں سے رہی ہے؟ گویا کہ فلسفیوں نے جو احمقانہ اعتراض کیا تھا، ریڈیو اور اس طرح کے ایجادات مشین کر کے متقدمین فلاسفہ کے منہ پہ تماچا لگا دیا کہ تو کہتا آواز ختم ہو جاتی، دیکھو آواز تو باقی رہتی ہے۔ یہ سائنس کی وجہ سے قرآن کی اور زیادہ صداقت واضح ہو گئی کہ جو بات یہ لوگ جھٹلاتے تھے وہ ان کی نگاہیں جھکی ہوئی ہے کہ ہم کیا بولتے تھے اور کیا ہو رہا ہے، ہم ہی اپنے ہاتھ سے اپنے مٹی پلید کر رہے ہیں۔ تو کیا ایسا نہیں ہو سکتا ہے کہ جس طرح ہماری زبان کی نکلی ہوئی بات ٹیپ ریکارڈ محفوظ کر لیتا ہے، ریڈیو محفوظ کر لیتا ہے، اسی طرح سے ہمارے نکلے ہوئے اعمال گناہ کو ہمارے اعضاء محفوظ کر لیں؟ جیسے فضا کے اندر آواز محفوظ ہوتی ہے، ویسے ہمارے گناہ ہمارے عزم سے لگ جائیں۔ کیا ایسا ممکن نہیں ہے؟ یہ اعضاء سے جب گناہ لگ جاتے ہیں جس کو ہم نہیں دیکھتے، ارباب کشف دیکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے اس گناہ کے لگے بدن سے لگے ہوئے گناہ کو دور کرنے کے لیے وضو رکھا ہے۔ وضو کر لو، اللہ میاں اس کی برکت سے تمہارے عزم کے اوپر جو سیاہی آئی وہ دھل جائے گی، نکل جائے گی۔ اس کی سب سے واضح مثال امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کوفہ کی جامع مسجد میں تھے۔ ایک نوجوان آیا اور وہ حوض پر وضو کرنے لگا۔ امام صاحب نے اس بچے کو بلایا، نوجوان کو بلا کے کہا کہ تم والدین کی نافرمانی سے توبہ کرو، میں نے تمہارے وضو کے پانی سے حقوق والدین کا گناہ گرتے ہوئے دیکھا ہے۔
तुब अन उकूक़िल वालिदैन, तो वो नौजवान का तो तुब तो अन उकूक़िल वालिदैन। नौजवान आया, उन्होंने वज़ू किया, इमाम साहब ने उसको बुलाया, कहा तुब अनिस ज़िना, अरे ज़िना से तौबा करो, मैंने तुम्हारे वज़ू के पानी में ज़िना गिरते हुए देखा। कहता तुब तो अनिस ज़िना। एक तीसरा आदमी आया, उनको बुलाया, उनसे कहा कि तुब अन शुर्बिल ख़मर, शराब नोशी से तौबा करो, मैंने तुम्हारे पानी वज़ू के अंदर शराब का गुनाह धुलते हुए देखा है। लो इमाम हनीफा गुनाह को क्या देख रहे हैं? ज़िना देख रहे हैं जी, हुकूक़ वालिदैन देख रहे हैं। इसी तरीक़े से शुर्ब ख़मर का गुनाह जब तक गुनाह का वजूद नहीं तो इमाम हनीफा ने देखा क्या? ये तुम कह सकते हो कि हमको नज़र नहीं आता है इसलिए कि तुम्हारी आँख के अंदर वो क़ुव्वत नहीं है, लेकिन अल्लाह ने जिनको क़ुव्वत दी है वो देख रहे हैं, इसी तरह से जैसे तुम महसूसात को देखते हो। हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु बैठे हुए थे मजलिस में, एक शख्स आखिर में आया, पीछे बैठ गया। हज़रत उस्मान उसके बारे में क्या फरमाते हैं? कहते उस आदमी का क्या हाल होगा कि जो मेरी मजलिस में आकर बैठते हैं और उनकी निगाहों से ज़िना टपकता होता जिसको मैं देखता हूँ। हज़रत उस्मान को ज़िना आँख से टपकता हुआ नज़र आ रहा था। अहलुल्लाह के वाक़यात जिसका इनकार नहीं किया जा सकता। अरे यही हम कह सकते हैं कि अगर आँख की कमज़ोरी की वजह से तुमको अगर 29 का चाँद नज़र नहीं आता है तो ताकत वाले जिनके पास आँख है उनकी तुम तकज़ीब क्यों करते हो? बिल्कुल गलत बोलते हो। दुनिया उसके मुंह पर झापड़ मारेगी, अरे तुम्हारी आँख कमज़ोर इसलिए तुमको नज़र नहीं आ रहा, उनकी आँख मजबूत इसलिए उनको नज़र, क्यों उनको जुटलाते हो? तो फ़लासफ़ा को इसलिए कि गुनाह नज़र नहीं आता वो कहते अर्ज़ है, लेकिन अहलुल्लाह को तो नज़र आता, वो कहते जौहर है। जब जौहर हो गया तो अब उसके अंदर की सिफत खुरूज लाना सही होगा या नहीं जी? अब ये खरजत के माना हकीकी हैं या माना मजाजी हैं? जलालुद्दीन सयूती कहते इन बातों से तो मालूम है कि खुरूज के माना हकीकी माना मजाजी लेने की ज़रूरत क्या है? ये सबसे उम्दा जवाब है। माना मजाजी की ज़रूरत कब पड़ती? जबकि हकीकत मुतअज़्ज़र हो। यहाँ हकीकत में क्या तअज़्ज़ुर है? हदीस और कुरान इस सिलसिले के अंदर साहब देखो, कुरान भी सामने करते हैं। कुरान के अंदर है सीमाहुम फी वजूहिहिम मिन असरिस सुजूद, नमाजियों के पेशानी के अंदर सजदे की नूरानियत है जिसको अहलुल्लाह देखते हैं। तहज्जुद पढ़ने वालों का चेहरा नूरानी होता है, हर आदमी महसूस करता है, अहलुल्लाह महसूस करता है ये आदमी नेक है। बुरों के चेहरे के अंदर बदसूरती होती, बेरौनकी होती है, अहलुल्लाह के चेहरे में रौनक होती है। हर आदमी देखने वाला महसूस करता, नहीं इसको देख के तो खुदा याद आ गया। कुरान के अंदर भी सीमाहुम, सजदे की यानी इबादत का निशान उसकी पेशानी पर है। वो कौन निशान है? तुम नहीं देखते, अल्लाह वाले उसको देखते हैं। इसलिए सिर्फ ये कह देना कि मुझे नज़र नहीं आता है, क्या ये लाजिम है कि सारी दुनिया को नज़र नहीं आ रहा है? तुम अगर नामर्द होगे तो सारी दुनिया नामर्द है। तुम अपनी बात करो, सबकी बात मत करो। ये फ़लासफ़ा सब ये नामर्द हैं, ये अहलुल्लाह की बात क्या जाने, ये नाबालिग है, बालिग की बात क्या जाने। इसलिए इनकी बातों को छोड़ो, बेहुदापन की बात को। मैंने बताया ना कि इनको ये हमारे साइंसदानों ने बेवकूफ़ बना दिया। कहते थे कि आवाज़ ख़त्म हो जाती है, टेप रिकॉर्ड और रेडियो खोद को बतलाया नहीं, आवाज़ ख़त्म नहीं होती है।
آواز نکلنے کے بعد باقی رہتی ہے، نہیں رہتی ہے تو یا وہ ریڈیو کے اندر کون سی چیز جاتی ہے؟ کوئی معدوم چیز جاتی ہے، موجود چیز جاتی ہے؟ تو جب تک نکلنے کے بعد بھی موجود نہیں ہے تو آخر وہ کون سی چیز جا کے محفوظ ہو گئی؟ قرآن نے یہی تو کہا تھا ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، جتنا تم بولے ہو وہ سب کا سب فضا میں محفوظ ہے، کوئی ضائع ہونے والی چیز نہیں ہے۔ قرآن نے کیا کہا ہے؟ جتنا تم عمل کیے ہو قیامت میں سب تم کو ملے گا سامنے، نماز تم کو سامنے ملے گی، روزہ تم کو سامنے ملے گا، کوئی چیز غائب وہاں نہیں پاؤ گے۔ قرآن میں ہے وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا، قیامت کے روز تمام عمل کو وہاں وہ موجود پائے گا۔ ہم دنیا میں نماز نہیں دیکھتے ہیں لیکن وہاں جا کر کے دیکھیں گے یہ نماز ہے، نماز کی صورت۔ بہت سے لوگ تو دنیا ہی میں دیکھتے ہیں، جو نہ دیکھ سکیں گے وہ آخرت میں تو دیکھ ہی لیں گے۔ ہوتا ہے نا کہ بعض جگہ پر کوئی چیز نظر نہیں آتی ہے، ذرا خوب اونچی جگہ پر جاؤ تو نظر آنے لگے، ویسے دنیا میں تم کو چیز نظر نہیں آئے گی لیکن اس عالم میں جانے کے بعد وہ چیز تم کو نظر آ جائے گی۔ اس لیے جس کو تم نے کیا سمجھا ہے عرض، وہ عرض نہیں، وہ بھی جوہر ہی ہے۔ تو جب اولیاء اللہ دیکھتے ہیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ کا کیا حال ہوگا؟ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھ کے بتا دیا کہ یہ گناہ ہے انسان کے بدن سے چپکتا ہے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ کی بینائی تو سب سے اونچی تھی، تمہیں جھٹلانے کا کیا حق؟ یاد رہے گا، اگر اتنی سی بات یاد رہے تو بہت سے مسائل حل ہو جائیں۔ آج انہی فلاسفاؤں کو سائنسدانوں نے پیچھے کر دیا۔ آج افلاطون ارسطو جو یہ ساری باتیں کہہ کے گئے، اگر اس زمانے میں ہوتے اور فلاسفہ کی ایجادات کو دیکھتے تو اپنے اعتراض پر خود شرم آ جاتے، وہ کہ ہم نے کون سا محمل اعتراض کیا۔ تو اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے کہ اللہ میاں دشمنوں سے اسلام کی خدمت لے رہا ہے، سائنسداں جو دشمن ہے وہ اسلام قرآن کی خدمت کر رہے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے، جس سے چاہے وہ دوست کا کام لے لے، جس سے چاہے دشمن کا کام لے لے۔ سمجھ میں آ گیا؟ خرجت من وجہہ کل خطیۃ، اب خرجت کی نسبت خطیہ کی طرف کرنا حقیقتاً ہے، مجازاً نہیں ہے۔ اس لیے امام نووی، قاضی ابو بکر ابن عربی، ان دونوں کے جواب سے یہ جواب جلال الدین سیوطی کا بہت بہتر ہے، محققین کا یہی جواب ہے۔ بعض حضرات نے ایک اور بھی جواب دیا ہے جس کی اب کوئی ضرورت نہیں، مگر اس کو یاد رکھ لو۔ بعض حضرات کہتے ہیں کہ یہ کل خطیۃ مجاز بالحذف ہے۔ حذف کا مطلب کیا ہے؟ خطیہ سے پہلے ایک مضاف محذوف مان لو۔ کیا مضاف محذوف مانیں گے؟ خرجت وجہہ کل اثر خطیۃ، خطیہ کا نکلنے کا مطلب کیا ہے؟ خطیے کا نشان، اس کا اثر، وہ اثر وہی سیاہی ہے نا، نقطہ ہے، نقطہ۔ اگر اثر محذوف مان لو تو بھی بات پوری ہو جاتی ہے، لیکن ہم نے کہا کہ یہ سب کہنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ حقیقت میں خطیہ یہ جوہر ہے، یہ عرض ہے ہی نہیں۔ نظر الیہا بعینہ، نظر الیہا ترکیب کے اندر خطیہ کی صفت ہے، خطیہ موصوف، نظر الیہا صفت، اور عینہ ہے یہ نظر کی تاکید ہے۔
پورا ترجمہ کیا ہو گیا؟ حدیث کا پہلا نمبر ترجمہ ٹھیک کرنا ہمیشہ، تبھی اس کے بعد کچھ مطلب وغیرہ کی طرف جانا۔ چہرے سے ہر ایسا گناہ نکل جائے گا۔ ہر ایسا کس کا ترجمہ کر دیا؟ موصوف کا۔ ہر ایسا گناہ نکل جائے گا جس گناہ کی طرف اپنی آنکھوں سے دیکھا ہو۔ خطیہ موصوف نظر الیہا، یعنی جن جن گناہوں پر نظر ڈالا ہے آنکھ سے وہ سارے گناہ نکل جائیں گے۔ اور یہ عینیت، یہ تو تاکید ہے، انسان تو اپنی آنکھ سے دیکھتا ہی ہے۔ اگر آنکھ نہ بھی بولتے تو بھی مطلب نظر کا ہوتا آنکھ سے دیکھنا، لیکن کبھی کبھی تاکید کے لیے لفظ بڑھا دیتے، جیسے بولتے ہیں کلم تو فوہن، منہ سے بولا۔ ارے منہ سے تو بولا ہی جاتا ہے، اب فو بولتے ہیں محض تاکیدن۔ سمعت بأذنی، کان سے تو سنتا ہی ہے، اذن کا لفظ تاکید کے طور پر لایا جاتا ہے، تو نظرہ کے اندر تو عین آ ہی گیا، اب بعینہ جو لایا گیا وہ تاکید کے طور پر لایا گیا۔ سب نیچے کا سبق دہرا رہے ہیں، بعینہ ہے۔ ایک سوال پیدا ہو گیا، انسان کے چہرے پر کئی عضو ہیں۔ انسان کے چہرے پر کیا ہے؟ ناک ہے جی، انسان کے چہرے پر ہونٹ ہے، داڑھ ہے، رخسار ہے، یہ سب چہرے ہی کا حصہ ہے نا۔ اور اسی طرح سے انسان کے چہرے کا ایک جز کیا ہے؟ آنکھ ہے۔ سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب انسان کے چہرے میں بہت سارے اعضاء ہیں تو اور عضو کا تذکرہ نہیں کیا، صرف آنکھ کا تذکرہ کیا ہے؟ ناک کا ذکر ہے، نہ منہ کا ذکر ہے، نہ اور کسی عضو کا ذکر ہے، صرف کس کا ذکر ہے؟ آنکھ کا ذکر ہے۔ یہ آنکھ کی تخصیص کرنے کی وجہ کیا ہے؟ یہ سب گہرائی پر حدیث میں غور کرنا پڑتا ہے۔ مختلف جوابات دیے گئے، حدیث کے اندر جوابات کمزور بھی ہوتے ہیں، مضبوط بھی ہوتے ہیں، مگر یاد سب کو رکھنا پڑتا ہے، کمزوری کی وجہ بھی بتلانی پڑتی ہے۔ یہ نہیں کہ بھئی کمزور ہے تو اس کو ہم چھوڑ دیں، یاد اسے بھی رکھنا پڑے گا۔ پہلا جواب، آنکھ کا ذکر اس لیے کیا گیا کہ آنکھ سے گناہ بکثرت صادر ہوتے رہتے ہیں۔ دن بھر میں انسان آنکھ سے کتنا گناہ کرتا ہے، کتنی چوریاں کرتا ہے۔ آنکھ کے گناہ میں کچھ خرچ نہیں کرنا پڑتا ہے، ارے ذرا آنکھ اٹھائے گناہ ہو گیا۔ کوئی اجنبی عورت جا رہی ہے، آنکھ اٹھا لیا، دیکھ لیا غیر محرم کو، گناہ ہو گیا۔ آنکھ کا گناہ بکثرت ہوتا رہتا ہے۔ عجیب بات ہے، جن کے سے تم گناہ کرو ان کی رضامندی بھی شرط نہیں، بغیر دوسرے کی رضامندی کے خود اپنی رضامندی سے آنکھ کا گناہ ایک طرفہ ہو جاتا ہے۔ اگر کوئی آدمی زنا کرنا چاہے اور کوئی کام کرنا چاہے تو طرفین کی رضامندی شرط ہے، لیکن یہ آنکھ کی چوری میں کسی عورت کی رضامندی ضروری نہیں کہ وہ کہے کہ مجھے دیکھو تب ہم دیکھیں تو گناہ ہوگا۔ وہ اگر راضی نہ بھی ہم آنکھ اٹھا لیں تو ہم گناہ گار ہو گئے۔ یہ ایک طرفہ رضامندی سے گناہ ہو جاتا ہے۔ اور کیا ہوتا ہے؟ آنکھ کے گناہ میں پیسہ بھی نہیں لگتا، مفت کام ہو جاتا ہے۔ اور سب گناہوں میں تو کچھ خرچ بھی کرنا پڑتا ہے۔ کتنا آسان ہے آنکھ کا گناہ، جو کام آسانی سے بکثرت ہوتا ہے۔ کیا معلوم ہوا؟ آنکھ کا گناہ اور گناہوں کے مقابلے میں بکثرت صادر ہوتا ہے۔
ارے کھانے کا گناہ تو کب ہوگا؟ جب کو کھانا آئے گا تب نہ گناہ ہوگا جی، یا صرف منہ چلانے سے کھانے کا گناہ ہو جائے گا؟ سونگھنے کا گناہ کب ہوگا؟ جب کوئی چیز ہوگی سونگھنے کی تب تو سونگھیں گے. لیکن آنکھ کے لیے کوئی ضرورت نہیں کہ آنکھ کے پاس کوئی دور ہی سے ہے دیکھ لیا گناہ ہو گیا. کیا معلوم ہوا؟ چہرے کے اور اعضاء کے مقابلے میں گناہ کا زیادہ صدور کس سے ہوتا ہے؟ آنکھ سے. اور سخت گناہ کا صدور ہوتا ہے جس کو آنکھ کا زنا کہا گیا. بات سمجھ میں آ گئی؟ کیا بات سمجھ میں آئی؟ کہ جب آنکھ جس سے بکثرت گناہ ہوتا ہے چہرہ دھونے سے اس کا گناہ مٹ گیا، تو چہرے کے اور عضو جس سے کم گناہ ہوتے بدرجہ اولا دھل جائے گا. سمجھ گئے؟ اسی کو کیا کہا تھا میں نے؟ اسی کو کیا کہا تھا؟ ابھی بولا. آنکھ کے گناہ دھل جانے سے باقی عضو کے گناہوں کا دھل جانا بدرجہ اولا سمجھ میں آ گیا. اسی کو کیا کہا تھا؟ دلالت النص کہا جاتا. یہی ذہن نہیں چلتا، یہی بڑی مصیبت کی بات. بطور دلالت النص کے اور اعضاء کے گناہوں کا معاف ہونا معلوم ہو گیا. اس لیے ضرورت نہیں تھی اور عضو کو بیان کرنے کی. ضرورت کیا کس کے بیان کرنے کی تھی؟ آنکھ کے گناہ کی، اس لیے کہ سخت ہے. ہو سکتا ہے کہ شبہ ہوتا کہ آنکھ کا گناہ نہیں معاف ہونے کا، اس لیے کہ وہ بہت سخت ہوتا ہے. کہا نہیں، آنکھ کا گناہ معاف. کہا جب سخت ہو گیا تو ہلکا تو بدرجہ اولا ہو جائے گا. دوسرا جواب دوسرے انداز پر، آنکھ کا اس لیے تذکرہ کیا گیا کہ آنکھ کے اندر پانی نہیں ڈالا جاتا، اوپر پانی ڈالا جاتا ہے. آنکھ میں ڈالتا ہے کوئی پانی جی؟ یا پلک پر پانی ڈالتا ہے؟ جب پلک پر پانی ڈالنے سے آنکھ کا گناہ دھل گیا تو یہاں تو ناک پر تو پانی ہی ڈالا جاتا ہے، اس پر سے کیوں نہیں گناہ نکلے گا؟ تو شبہ ہو سکتا تھا کہ جب آنکھ میں پانی نہیں ڈالا گیا تو آنکھ کا گناہ رہ گیا. آپ نے فرمایا نہیں، پلک تم نے دھویا آنکھ کا بھی گناہ مٹ گیا. تو جب بغیر آنکھ دھوئے مٹ گیا تو ناک اور ہونٹ وغیرہ پر تو پانی پڑا، وہ تو بدرجہ اولا دھل جائے گا. یہ بھی جواب کون سا ہو گیا؟ دلالت النص والا ہو گیا. تیسرا جواب کہ یہ روایت مختصر ہے. امام ترمذی روایت کو کاٹ کر لاتے ہیں، لمبی روایت کو مختصر کر دیتے ہیں. یہ تفصیلی روایت نہیں ہے. تفصیلی روایت موطا امام مالک وغیرہ میں، وہاں کیا ہے؟ پوری تفصیل ہے کہ جب انسان کلی کرتا ہے تو منہ کا گناہ نکل جاتا ہے، ناک میں پانی ڈالتا ہے تو ناک کا گناہ نکل جاتا ہے. اسی طرح سے چہرہ دھوتا ہے تو چہرے کا گناہ نکلتا ہے، یہاں تک کہ آنکھ کا بھی نکل جاتا ہے. تو اس تفصیلی حدیث کے اندر ناک اور منہ کا ذکر آ گیا ہے یا نہیں جی؟ لہٰذا امام ترمذی کی اس روایت کو کس پر معمول کریں گے؟ اختصار. کہ سب سے تیسرا جواب یہ سب سے عمدہ جواب ہے. مع الماء او مع آخر قطر الماء. یہ او میں نے بتلایا کہ شک کے لیے اگر مانے تو شک کے راوی کے لیے ہوگا تو اس کے بعد کیا کرنا پڑے گا؟ قالا پڑھانا پڑے گا. اگر او کو یہاں شک کے لیے مانا جائے تو مطلب کیا ہوگا؟ راوی کو شک ہو رہا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مع الماء فرمایا یا آخر قطر الماء فرمایا. اس دو لفظ کے اندر راوی کو شبہ ہو رہا ہے، اس لیے انہوں نے دونوں لفظ کو ظاہر کر دیا کہ ان دونوں میں سے کوئی ایک لفظ آپ نے ضرور فرمایا. یقین کے ساتھ میں نہیں کہہ سکتا، یہ ہو گیا شک کے راوی.
اور ممکن ہے کہ اس کو تنویع کے لیے مانا جائے، یعنی قسم بیان کرنے کے لیے مان لو، تب مطلب کیا ہوگا روایت کا؟ اول ماں کے ساتھ نکلے گا گناہ اگر گناہ ہلکا ہو، اور آخر قطرے ماں کے ساتھ نکلے گا جب گناہ سخت ہو۔ تب دو قسم گناہ کی ہو گئی، اول ماں سے نکل جائے گا یا آخری قطرے سے نکلے گا۔ اول ماں سے کون گناہ نکلے گا؟ ہلکا گناہ، اور آخری قطرے ماں سے کون نکلے گا؟ سخت گناہ۔ اور اس کی ایک دوسری یہ بھی تعبیر ہو سکتی ہے کہ پانی جب گراؤ گے تو آہستہ آہستہ آپ گناہ کا دھلنا شروع ہوگا، ایک دم سے نہیں دھلے گا، تھوڑا تھوڑا کر کے دھلے گا، حتیٰ کہ جب پانی کا آخری قطرہ ہوگا تو آخری گناہ بھی نکل جائے گا۔ اول ماں کے ساتھ ابتدا، آخری ماں کے ساتھ انتہا۔ اگر یہ تنویع کے لیے ہو تو یہ مطلب ہو جائے گا، لیکن زیادہ تر لوگوں نے یہاں او کو شک کے راوی کے لیے مانا۔ او قال ما آخر قطر الماء، قطرہ کے معنی آتے ٹپکنے کے، تو قطر ماں کے معنی پانی کا ٹپکنا۔ جب پانی کا آخری بار ٹپکنا ہوگا تو آخری گناہ اس کے ساتھ ساتھ نکل جائے گا۔ او نحو ھذا، اب آگے بیچارے نا اور بھی اپنے احتیاطی لفظ کو ذکر کر دیا۔ کیا کہتے ہیں؟ یہی لفظ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا اسی طرح کا لفظ فرمایا؟ یہ نحو ھذا کا لفظ کس کے لیے آتا ہے؟ نحو کا لفظ کس کے لیے آتا ہے؟ روایت بالمعنی کے لیے۔ ابھی کچھ پڑھا نہیں ہے، کہیں پر آئے گا مثل، کہیں پر آئے گا نحو۔ جب ایک روایت بیان کرنے کے بعد کہیں گے مثل ھذا تو اس کا مطلب ہوگا روایت باللفظ ہے، اور جہاں لفظ نحو بولیں گے اس سے مراد ہے روایت بالمعنی، کہ لفظ ہے بدلا ہوا لیکن معنی اس کا یہی ہے۔ یہاں کون سا لفظ ذکر کیا ہے جی؟ ارے او نحو ھذا لفظ ذکر کیا ہے نا، تو اشارہ کس کی طرف ہے؟ کہ یا یہی لفظ ہے یا اس کے ہم معنی کوئی دوسرا لفظ ہے۔ تو کون سی روایت ہو گئی؟ یہ روایت بالمعنی۔ یاد رکھو اس میں مسلم وغیرہ میں تو یہ لفظ بہت آئے گا، مثل، نحو۔ تحاوی کے اندر تو بہت زیادہ آئے گا مثل اور نحو۔ یہ نحو کا لفظ روایت بالمعنی کے لیے، مثل کا لفظ روایت باللفظ کے لیے، یہاں نحو کا لفظ ہے۔ راوی کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی لفظ فرمایا یا اسی کے ہم معنی کوئی لفظ فرمایا۔ ایک عزب تو ختم ہو گیا، چہرہ۔ وَإِذَا غَسَلَ يَدَيْهِ خَرَجَتْ مِنْ يَدَيْهِ كُلُّ خَطِيَّةٍ بَطَشَتْهَا يَدَاهُ۔ بطشت کے معنی پکڑنے کے ہیں، اور جب دونوں ہاتھ دھوئے تو ان کے دونوں ہاتھ سے ہر وہ گناہ نکل جائیں گے جس کو ان کے دونوں ہاتھوں نے پکڑا ہے۔ بطشتھا یداہ۔ تو یہاں بھی ایک وہی سوال پیدا ہوگا، گناہ پکڑنے کی چیز ہے؟ اب یہاں بھی وہی کہیں کہ گناہ تو عرض ہے۔ یہاں ایک تعویل یوں کر دیتے ہیں کہ گناہ کے پکڑنے کا مطلب یہ ہے کہ سبب گناہ کو پکڑنا۔ جیسے عورت کو پکڑنا گناہ ہے نا، تو یہ پکڑنا کیا ہوا؟ عورت کو، یہ گناہ کا سبب بن گیا ہے۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ مسبب بول کر سبب مراد لیتے ہیں، جیسے کبھی سبب بول کر مسبب لے لیتے ہیں، ویسے کبھی مسبب بول کر سبب لے لیتے ہیں۔ تب اتنی سی بات بتا دو
کہ عورت کے اور پکڑنے اور اس کے گناہ میں کون سبب ہے کون مسبب ہے؟ گناہ کیا ہے؟ مسبب، اور عورت کا بدن کیا ہے؟ سبب۔ تو یہاں پر کل خطیۃ مسبب یہ بولا گیا گناہ، لیکن مراد لے لیا گا اس کا بدن، تو یہ مسبب بول کر سبب مراد لے لیا گیا۔ تشتہا یداہ مع الماء او قال ما آخر مت قطر الماء، اتنے ہی پر اکتفا کر دیا انہوں نے، اور اعضاء کا ذکر نہیں کیا ہے۔ نسائی وغیرہ میں موطا امام مالک میں پوری تفصیل، مسح کرے گا تو سر کا گناہ نکل جائے گا، پاؤں دھوئے گا تو پاؤں کا گناہ نکل جائے گا، یہاں کے پاؤں کے ناخن کے نیچے کا بھی نکل جائے گا۔ امام بخاری نے، امام ترمذی نے وہ تفصیلی روایت کو چھانٹ کے مختصر کر دیا ہے، بس صرف 2 عضو کا ذکر کیا، چہرے کا اور ہاتھ کا بس۔ حتی یخرج نقیا من الذنوب، کر کے فارغ ہوا تو تمام گناہوں سے صاف ستھرا ہو گیا، بالکل پاک صاف ہو گیا۔ تمام گناہوں سے پاک صاف ہونے کا مطلب کیا گناہ صغیرہ کبیرہ سب مٹ جائے گا؟ سوال یہ ہے کہ پورا بدن پاک ہو جائے گا یا صرف اعضائے وضو پاک ہوں گے؟ بعض روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ صرف اعضائے وضو پاک ہوں گے، اور بعض روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ تمام گناہوں سے پاک ہو جائے گا، یعنی تمام بدن اس کا پاک ہو جائے گا۔ اس تعارض کے دور کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ ہو سکتا ہے کہ بعض کے صرف اعضائے گناہ پاک ہوں، تو بعض کے پورے بدن پاک ہو جائے۔ فرق خلوص کی کمی زیادتی کی وجہ سے ہوگی، جس کے وضو میں اخلاص بہت ہوگا، نیک نیتی بہت ہوگی، اس کا سارا بدن اللہ پاک کر دے گا۔ اس کے وضو کے اندر اخلاص نہیں ہوگا، ان کے صرف اعضائے وضو پاک۔ یہ حالات کے اختلاف کی وجہ سے کسی کا کل بدن پاک ہو جائے گا، کسی کا صرف اعضائے وضو پاک ہوگا۔ اس طرح سے دونوں روایت میں تطبیق ہو جائے گی۔ باقی رہ گیا کہ کون سا گناہ مٹے گا، صغیرہ کبیرہ سب مٹے گا یا صرف صغیرہ مٹے گا؟ یہ ایک مستقل عقائد کی بحث۔